بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کو سنا رہی ہوں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کھجور کے درخت کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنے کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلاوا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے مانا کہ ہاں، ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اپنا کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عالی شان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عالی شان درخت کا مالک ہوگا کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر بد نصیبی کہ دنیاوی مال و متاع کی لالچ آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابا دہدہ آگے بڑھے اور نبی پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ وہ صحابی اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو، ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ اور باغ کے آس پاس تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی مزیدار کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ پھر اس صحابی نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، پانی کے میٹھے چشمے اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ صحابی نے خوشی سے نبی پاک کی طرف دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابا الدحداہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ سے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ پاک نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ پاک بے نیاز ہیں، اللہ نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی وجہ سے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے درخت ہیں۔ ابا الدحداہ، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی تعریف بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو بار بار دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا، اے کاش وہ ابا الدحداہ ہوتا۔ ابا الدحداہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہیں پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور باغ میں موجود سب کچھ فروخت کر دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا،
ابال دہداہ کتنے میں فروخت کیا ہے یہ سب کچھ؟ صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں فروخت کیا ہے جس کے سایہ میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ ابال دہداہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابال دہداہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے، ابال دہداہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا کی لالچ سے اپنی پناہ دے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔